حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں وطر پڑھتے، اور اگر حاجت ہوتی اپنی بیویوں میں سے تو جس کی باری ہوتی آپ صحبت فرماتے، اور اگر آپ بیویوں سے نہ ملتے تو نماز وطر کی پڑھ کر آرام فرماتے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطلاع دیتے نماز کی۔ اور طب نبوی میں بھی شروع رات میں صحبت کرنے کو ٹھیک نہیں کہا، کہ بھرا ہوا پیٹ ہوتا ہے، اس سے نقصانات ہوتے ہیں بدن میں۔ ہاں، کسی کو اگر انتظار اتنا لمبا نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کرے، ایک طریقہ یہ ہے مغرب سے پہلے ہی کھانے سے فارغ ہو جائے اور تھوڑا کھانا کھائے، اور پھر اس کے بعد میں عشاء کی نماز کے بعد میں تسلی سے پھر کرے۔ اتنی بات ضرور ہے، یہ حکمت کی باتیں ہیں، ورنہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دن میں بھی اور اول شب میں بھی، اول رات میں بھی۔ لیکن ہمیشہ اچھی بات یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں کی جائے، کہ ایک بات اس میں یہ بھی مکروہ لکھی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ نے، کہ ساری رات آدمی ناپاکی کی حالت میں پڑا رہتا ہے، اگر شروع رات میں ہی صحبت کر لی تو۔ لہٰذا کوشش یہ رہے کہ آخری رات میں صحبت کی جائے، اور ایسا مشکل لگ رہا ہے تو پھر مغرب سے پہلے ہی، یعنی عصر کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر عصر کے بعد اور تھوڑا کھانا کھائے، پھر آدمی کر لے، نہیں انتظار ہوتا تو۔ صحبت کے وقت کے چند مختصر آداب۔ نمبر 1، عورت و مرد دونوں باوضو ہوئیں، وضو کے ساتھ ہوئیں، یہ ایک ادب ہے جمع کرنے کے وقت، صحبت کرنے کے وقت۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھ لے میں، یہ پہلے پارٹ میں آ چکی ہے یہ باتیں، کہ بسم اللہ پڑھی جائے، اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بھی پڑھی جائے، اور پھر دعا بھی آ چکی ہے پہلے پارٹ میں۔ نمبر 3، میاں بیوی آپس میں ملنے سے پہلے خوشبو لگانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا ہے، خوشبو لگائی ہے ملنے سے پہلے۔ نمبر 4، ہر قسم کی بدبو میلے کچیلے کپڑوں میں سے آ رہی ہو، یا بدن میں سے آ رہی ہو، یا سگریٹ پان تمباکو میں سے آ رہی ہو، شہوت کو مردہ بنا دیتی ہے اور نفرت سے بدل دیتی ہے۔ نمبر 5، صحبت کے وقت قبلہ کی طرف رخ نہ ہو۔ نمبر 6، صحبت کے وقت بالکل برہنہ نہ ہو، یا ننگے نہ ہوں، یہ بات پہلے پارٹوں میں گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی کوئی کپڑا اپنے اوپر ڈال لیتے تھے، یعنی میاں بیوی اپنے اوپر کپڑا ڈال لے میں، یہ گزر چکی ہے بات پہلے پارٹوں میں۔ نمبر 7، مرد پانی نکلتے ہی فوراً دور نہ ہو جائے بیوی سے، کچھ دیر رہے تاکہ وہ بھی فارغ ہو جائے، یہ پہلے بھی گزر چکی ہے۔ نمبر 8، جب پانی نکلے انزال ہو جائے تو دعا دل میں پڑھ لے میں، یہ دعا بھی پہلے پارٹوں میں آ چکی ہے، اس سے اولاد پر شیطان کا اثر نہ ہوئے گا، ورنہ آج جو اولادوں میں بگاڑ ہے بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میاں بیوی آپس میں ملیں تو یہ نیت کر لیں میں، بلکہ دونوں کو کرنی چاہیے، کہ یہ نیت کر لیں میں کہ میں ادھر ادھر نہ بھٹکوں گا اور زنا سے بچوں گا، اور دل کو فراغت ہوے گی، دل کو سکون ملے گا، اولاد نیک ہوے گی انشاءاللہ۔ یہ ارادہ کر لیں میں، نیت کر لیں میں، جیسی نیت ہوے گی ایسے ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مجھ کو جماع کی حاجت ایسی ہے جیسے غذا کی،
بیوی اور غذا دونوں دل کی طہارت کا سبب ہے، دل کی پاکی کا سبب ہے۔ اس لیے جس شخص کی نظر کسی غیر عورت پر پڑے، اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت پر پڑے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے صحبت کر لے آ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نظر کسی اور کے اوپر پڑے، تم اپنی بیوی سے صحبت کر لو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ۔ اور صحبت کرنا دل کے گندے وسوسے کو دور کر دے گا۔ اپنی بیوی سے صحبت کرنا دل کے گندے وسوسے کو دور کر دے گا۔ یاد رکھیں کہ کبھی بھی گندگی سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم کسی دوسری عورت سے اگر کر بھی لیا تو کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتے، پھر دل اور زیادہ گھبرائے گا، پریشان ہوئے گا اور گندا بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فرمایا کہ عورت جب بھی سامنے آتی ہے، غیر عورت، وہ شیطان کی شکل میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی اور عورت آئے سامنے اور اچھی معلوم ہونے لگے تو تم اپنی بیوی سے صحبت کر لیا کرو کہ اس کے پاس بھی وہی بات ہے جو باقی عورتوں کے پاس ہے، یعنی سب کے پاس وہی چیز ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہاری بیوی کے پاس بھی وہی چیز ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تم اپنی بیوی سے صحبت کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ زنا اگر کسی کو چاہیے کہ وہ ذلیل ہو تو وہ زنا کر لے، وہ سیدھی سی بات ہے۔ زنا سے آدمی ذلیل ہوتا ہے، زنا سے آدمی بدنام ہوتا ہے، زنا سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے تمام امت مسلمہ کو، مرد عورتوں کو۔